بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یکا کیا ہو گیا۔ میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے خلوص سے پوچھا۔ شبراج پر نگاہ رکھو اور ڈینی کو کسی طرح میرے حوالے کر دو۔ نک، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیر زمین چلے جانے کے بعد شبراج ہم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ راہ والے اسے بہت بے رحمی سے استعمال کریں گے۔ اب وہ عزت و وقار اور ساکھ سب کچھ کھو چکا ہے۔ ایک عام مجرم کی سطح پر گر کر وہ بہت خوفناک ہو جائے گا۔ اس کے بغیر ڈینی تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے یہ سودا طے کیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انعام کی رقم دگنی کروا دوں گا، 100 گنا بھی کم ہوگی۔ مجھے پیسے کی زیادہ ہوس نہیں ہے۔ میرا آدمی سامنے لے آؤ، اپنا آدمی مجھ سے لے لو۔ یہ بالکل سیدھا اور کھرا سودا ہے۔ اب تم کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ تم نے تیزی دکھا کر اپنی غلطی سے حالات بگاڑے ہیں۔ بینکاک سے واپسی پر تم اسے نہ چھیڑتے تو وہ گھیر کر کسی چوہے کی طرح پکڑ لیا جاتا۔ اب وہ ہر طرف سے چکنا ہو چکا ہے۔ خبریں واضح نہیں ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی سرکاری پارٹی اس کے وارنٹ لے کر راج محل پہنچی تھی۔ اس کے بعد شبراج نے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، اس کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے بدزن ہو چکا ہے، اس سے ہر اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ اس کے وارنٹ نکل چکے ہیں۔ ایک بڑے اخبار نے آج دل کھول کر اس کی کردار کشی کی ہے۔ اب وہ کسی قیمت پر سامنے نہیں آئے گا۔ بازی اچانک اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم اسے ہوشیار نہ کرتے تو وہ بے خبری میں آسانی سے پکڑ لیا گیا ہوتا، مگر تمہارے سر پر غداری کی سزا کا بھوت سوار تھا۔ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ میرا کندھا استعمال ہوا ہے، ورنہ بندوق چلانے والا کوئی اور ہے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے دباؤ ڈال کر شبراج کو واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساری اطلاعات تم نے فراہم کی۔ ان کی بنا پر ایڈی یا کسی اور نے کارروائی کی تو تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا۔ پہلا حملہ ناکام ہونے تک میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ شبراج کو کراچی پہنچتے ہی غداری کی سزا دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وہ جس کسی کا بھی فیصلہ تھا بالکل غلط تھا۔ اب سب مل کر اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ سنیل کے گھر آدمی بھیجنے کا فیصلہ تمہارا تھا، بات وہیں سے بگڑی ہے۔ اعتماد کی فضا میں اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ اب پہلی غلطی کا ازالہ کر دیا جانا چاہیے، مگر یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تم نے میرا کام مشکل کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کب قابو میں آئے گا۔ میں تمہاری جلد از جلد کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اس وقت نیک اپنی بدلی ہوئی عاجزانہ آواز کی وجہ سے کوئی اور ہی آدمی محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم ڈینی کو اپنے ہاتھوں سے میرے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو مجھے اس کا ٹھکانہ ہی بتا دو۔ وہ ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ تم نے اس کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھایا تو شبراج کی طرح وہ بھی زیر زمین چلا جائے گا۔ میں ایسا کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں حیران ہوں کہ ڈینی پر مقرر کیے ہوئے $2 بلین کے انعام میں کسی پاکستانی کو دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی مزاحمل آواز ابری۔ اتنی بڑی رقم کے لیے امریکہ میں لوگ اپنی جانیں لڑا دیتے۔ میرے لیے رقم سے زیادہ اہمیت اصولوں کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن تم بہت سخت آدمی ہو۔ مجھے زندگی بھر قلق رہے گا کہ میں پاکستان سے جاتے ہوئے ڈینی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ اس کی آواز میں افسردگی اتر آئی۔ میں کافی دنوں سے تمہارے جانے کا ذکر سن رہا ہوں، لیکن تم ابھی تک یہاں ٹکے ہوئے ہو۔ شاید آنے والے دنوں میں تمہاری یہ حسرت پوری ہو جائے۔ پرسوں میں چلا جاؤں گا۔ نک کی شکست خوردہ آواز مجھے کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کئی دن سے میں اپنی درخواست پر یہاں رکا ہوا تھا۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں تم سے ڈینی والی ڈیل مکمل کر سکوں۔ شاید تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ پاکستان سے تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے مجھے بایولوجیکل گن واپس چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس گن کو بھول چکا ہے، لیکن اسے اپنا دیا ہوا وہ
وہ ہتھیار یاد تھا۔ کیا وہ گن واقعی اہم ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ میں نے تمہارے سامنے دہرا دیا تھا، اس سے آگے میں لا علم ہوں۔ پھر تمہارے محکمے میں کوئی تمہیں چکر دے رہا ہے؟ میں نے اسے ذہنی جھٹکا دینے کے ارادے سے کہا۔ میں نے اس گن کو ایک بلی پر آزمایا تھا، اس سے خارج ہونے والی گیس اعصاب کو واقعی مفلوج کر دیتی ہے، مگر اسی کے ساتھ اس میں حساس آلات پوشیدہ ہوں گے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، وہ جیسی بھی ہے مجھے لوٹا دو۔ اگر میں انکار کر دوں؟ میں نے سوال کیا۔ میں ایڈی کو بتا دوں گا، یہ چوٹ بھی میرے حساب میں ڈال دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا جان نشین تم سے بی گن واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔ میرے سوال نے اسے آزردہ کر دیا تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، کل صبح میرا کوئی آدمی وہ گن تمہارے دفتر پہنچا دے گا۔ میں ایسے شعبوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ گڈ، میں تمہارا ممنون رہوں گا۔ اس وقت میں خود کو ہارا ہوا جواری محسوس کر رہا ہوں جسے ہر شخص ذک پہنچا سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا دور بھی آتا ہے، تمہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس قدر بد دلی کا شکار ہو چکا تھا۔ کامیابیاں اور ناکامیاں زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد مجھے فریب اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میں ایک مشن پر یہاں آیا تھا۔ مجھے صدمہ ہے کہ پرسوں میں خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ آئندہ کبھی پاکستان آنے کا نام نہیں لے گا۔ وہ خوش نصیب تھا کہ اپنے قدموں پر چل کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے کئی ساتھی پاکستان سے تابوتوں میں بند ہو کر لے جائے گئے تھے۔ ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ کر اس وقت ہمارے درمیان خیر سگالی موجود ہے۔ میں اسی جذبے کے تحت جاننا چاہتا ہوں کہ شوبراج نے رات والے واقعے کے بعد تم سے کوئی بات کی ہے یا اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ اس نے میری بات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، تم اس کے دشمن ہو اور اب میرا بھی دوست نہیں رہا۔ وہ تمہارے ہاتھوں سے شاید مارا جائے، لیکن ہم 20 برس بعد بھی اسے ضرور سزا دیں گے۔ یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے بد کلامی کی ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اب ہم کسی قیمت پر اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ چن چن کر ہمارے مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ وہ تمہارے لیے دوسرا ڈینی بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ملول اور افسردہ تھا۔ ایک کامیاب افسر کی زندگی میں مسلسل ناکامیابیاں آنے لگیں تو شاید یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ دیر تک اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اس نے خود ہی فون کا وہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ مبارک ہو، سلطان شاہ نے گرم جوشی سے کہا۔ ایک دشمن ہاتھ خالی کر کے میدان سے بھاگ رہا ہے۔ کیا احمقانہ بات کر رہے ہو؟ ویرا منہ بنا کر بولی۔ دشمن کے مقابلے میں جانا پوجا حریف ہمیشہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ وہ جائے گا تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اسی آسانی سے ہمارے پھندے میں آ جائے۔ پچھلے دنوں یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ اب امریکہ سے کسی کو یہاں بھیجا جائے گا۔ غزالہ نے یاد دلایا۔ دیکھیں گے کہ کون آتا ہے۔ نک پرسوں چلا جائے گا۔ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، شوبراج کو ابھی ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگے گا۔ شوبراج یہاں پھنس گیا ہے، سلطان شاہ بولا۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ جانے کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ باضابطہ طور پر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کے فرار کے سب راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ویرا نے فوری طور پر جواب دیا۔ وہ سندھ کے ویران ریگستان سے کسی بھی وقت سرحد عبور کر سکتا ہے۔ ویرا کی بات درست تھی۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرانے کی تجویز دی تھی۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سیاسی اور سماجی مقام پر حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا اور ہم رفتہ رفتہ گھیرا تنگ کر کے آخرکار اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اس کے واپس آتے ہی حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ شوبراج کو ہر طرف سے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا تھا۔ 4 بجے جلال کی طرف سے خبر ملی کہ کچھ نامعلوم شر پسندوں نے محمود آباد کے علاقے میں ایک مقفل مندر کو آگ لگا دی تھی اور اس علاقے کی ہندو آبادی میں بے چینی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے سماجی عمائدین حرکت میں آ گئے تھے۔ یہ تشویشناک واقعہ ہے۔ یہ مذہبی رواداری کا شہر ہے۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن اقلیتوں کی طرف
طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ویرا نے تفکر امیز لہجے میں کہا، پچھلے کئی برسوں میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں اتفاقی طور پر آگ لگی ہو۔ غزالہ بولی، خبر کسی ایرے گہرے نے نہیں، جلال نے دی ہے۔ سلطان شاہ نے توجہ دلائی، وہ سوچے سمجھے بغیر اتفاقی آگ کو نامعلوم شر پسندوں کی کارروائی قرار نہیں دے سکتا۔ جلال نے وقت نکال کر مجھے وہ اطلاع دی تھی، اس کے پاس زیادہ گفتگو کا وقت نہیں تھا، ورنہ میں اس سے مزید کچھ پوچھتا۔ یہ بات بہرحال طے تھی کہ اس واقعے کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور تھی، ورنہ جلال یوں مجھے مختصر فون نہ کرتا۔ ایک مندر میں آگ لگنے کے واقعے میں ایسی کیا خاص بات پوشیدہ ہے جلال نے اس بارے میں آپ کو فون کیا ہے؟ غزالہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں خود بھی اسی فکر میں مبتلا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ زیادہ فکر نہ کرو، دبلے ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوبراج کی حرکت ہے، اس نے شہر بھر میں پھیلی ہوئی ہندو برادری کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا وہ چند گھنٹوں میں اتنا سنبھل گیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سنبھل گیا ہوتا تو ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتا، ویرا نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ ابھی تک صدمے، بے یقینی اور جنجلاہٹ کا شکار ہے اور اسی عالم میں یہ حرکت کر گزرا ہے۔ اس وقت وہ روپوش ہے، سنیل کے سوا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ دونوں زخمی ہیں۔ اس نے یہ کام کن لوگوں سے لیا ہوگا؟ ویرا کی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ کر اطمینان سے سگریٹ سلگائی، پھر ٹہلتے ہوئے بولی، وہ شوبراج کے ساتھ کوبرا بھی ہے، شہر بھر کے چھٹے ہوئے بدماش اس کے رابطے میں ہیں، کوبرا کے روپ میں وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ ویرا کی وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ یہ بات نک بھی مجھے بتا چکا تھا کہ FBI کی فیلڈ فورس سے کام لینے کی ساری ذمہ داری شوبراج کے سر تھی۔ مندر کو اس نے آگ لگوائی ہے تو یہ آنے والے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، وہ امن و امان کے سنگین مسائل پیدا کر دے گا، یہ دیوانگی ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ ویرا نے پرتشویش لہجے میں کہا، تم کو اس سے رابطہ کرنا چاہیے، اس وقت وہ صرف تمہاری بات سنے گا۔ اصل صورت حال جو بھی رہی ہو، یہ ایک حقیقت تھی کہ میں نے ڈینی کی حیثیت سے شوبراج کے ساتھ اپنے مراسم نہیں بگاڑے تھے۔ کراچی آنے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی ساری ذمہ داری نک پر عائد ہوتی تھی اور یہ بات شوبراج اچھی طرح جان چکا تھا۔ نک نے اپنی گردن بچانے کے لیے پچھلے واقعے کی ذمہ داری کا رخ میری طرف موڑنے کی کوشش کی تھی اور شوبراج بھی اس جھانسے میں آ گیا تھا، لیکن میں اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے واقعے کے نتیجے میں یہ بات خود بخود ابھر کر سامنے آ گئی کہ پہلی حرکت بھی نک ہی کی تھی۔ مجھے یہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں شوبراج سے بات کر کے اس کے عزائم کا اندازہ لگاتا۔ وہ آسمان سے گر کر اچانک زمین پر آ گیا تھا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد وہ جس ذہنی صدمے سے دو چار تھا، اس سے سنبھلنے کے لیے اسے 2-4 دن درکار تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے نارمل ہو جانے کے بعد اس سے بات کروں گا، مگر تازہ ترین اطلاع اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ کام مؤخر نہ کیا جائے۔ نقصانات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مصلحت سے کام لے کر بھڑکے ہوئے دشمن کو ٹھنڈا کیا جائے۔ وہ ایک بڑا فیصلہ تھا، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر غور کرنا ضروری تھا۔ میں نے مضطربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ کر ویرا کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کیا فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری محسوس کر رہے ہو؟ ویرا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بس اس سے بات کرنے کے لیے تھوڑی سی ذہنی تیاری کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ بہت زیادہ حساس اور چڑچڑا ہو رہا ہوگا، یہ نہ بھولو کہ وہ ایک غدار ہے، ویرا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس وقت مجھے اس کو ہر وہ رعایت دینی ہوگی جو میں ایک مجروح اور محروم دوست کو دے سکتا ہوں، میں نے کہنا شروع کیا، لیکن ویرا نے درمیان میں ٹانگ اڑا دی۔ ڈیل کارنیگی کے کتابی فلسفے پر چلنے کی کوشش نہ کرو، اس کے شکستہ اعصاب پر نپی تلی ضربیں لگا کر اسے اتنا نڈال کر دو کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت وہ چھپا ہوا ہے، اسے ہر طرف اپنے دشمن نظر آ رہے ہوں گے، میں نے کہا۔ اسے سامنے لانے کے لیے یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ ابھی شہر میں اس کا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ موجود ہے۔
ویرا اپنے شانے اچکا کر رہ گئی مگر اس کی چہل قدمی جاری رہی۔ ویرا کی باتوں پر نہ جائیں، آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ غزالہ نے بھرپور انداز میں میری حمایت کی۔ ارے ہمدردی جتا کر ہی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، یہ بہت برا ہوا کہ اسے رپوش ہونے کا موقع مل گیا۔ سلطان شاہ متاسفانہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں اب وہ کب ہاتھ آئے گا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، ویرا نے اسے ڈانٹا۔ گڑے مردے مت اکھیڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آگے کی فکر کرو۔ پتہ نہیں شوبراج کی عقل پر کیسا پردہ پڑ گیا تھا کہ اس نے تمہیں پجیروں میں بالکل باہر نکلنے کی اجازت دے دی۔ سلطان شاہ نے غصے سے جواب دیا، تم اسی کے پاس رہتی تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کبوں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرتے، میں تمہارے سینے پر اسی طرح مونگ دلتی رہوں گی۔ سلطان شاہ کو تاؤ دلا کر ویرا نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پٹھان کا سینہ ہے، سلطان شاہ اپنی چھاتی پر ہاتھ مار کر فخر سے بولا۔ اس پر عورت تو کیا کوئی سورما بھی سوار نہیں ہو سکتا، اس میں بس کوئی گولی ہی اتر سکتی ہے۔ کسی وقت مقابلہ کر کے دیکھ لو، 2 منٹ میں سارا زوم دور کر دوں گی، ویرا نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ عورتوں سے لڑنا بہادری کے خلاف ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ بزدلی اور بہادری کے فیصلے بعد میں کر لینا، مجھے شوبراج سے بات کرنے دو، میں نے ترشی سے کہا، اور ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ تیسری گھنٹی بجنے کے بعد مجھے شبہ ہونے لگا کہ بھاگ دوڑ میں شوبراج اپنے سیٹلائٹ فون سے محروم ہو چکا تھا۔ میں صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ آخر 5ویں گھنٹی کے بعد شوبراج کی گنجیلی آواز سنائی دی جس میں روب دبدبے کے بجائے مجھے نکاہت اور تشویش سی محسوس ہوئی۔ تم کہاں ہو؟ اب تمہیں دوست اور دشمن کا علم ہو چکا ہوگا، میں نے اپنے فون پر اس کی آواز سن کر بے تکلفی سے کہا۔ دشمن نہیں، وہ آستین کا سانپ ہے۔ شوبراج کی آواز نفرت آمیز ہو گئی۔ کسی نمک حرام کی مخبری پر انہوں نے میری برسوں کی خدمات بلا دی، ویرا کو ان سے چھپا کر میں غدار بن گیا۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں تو اب میں بھی ان کی جانوں کا دشمن ہوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ بہت شفاق ہیں، تم تائب ہونا چاہو گے تب بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں مار دیں گے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے نک نے اپنا کمینہ پن دکھا دیا۔ اس کی آواز درست ہو گئی۔ یہ بتاؤ کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ چھوٹ کا ایک دن پورا ہونے سے پہلے تم ان کی صفوں سے نکل چکے ہو، اب یہ باتیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ میں نے اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے تم سے وعدے کیے تھے، اب سب کچھ خاک میں مل چکا ہے۔ تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر پھونک دیا۔ لوگ اپنی کشتیاں جلا کر میدان جنگ میں اترتے تھے، میں اپنا گھر جلا کر میدان میں اترا ہوں۔ بہت کچھ اخباروں میں آ گیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ تم چھپوا دو، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ راج محل جلنے کی خبر سن کر میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ FBI والے کینہ پرور ہوتے ہیں، ان کی ناگہانی دشمنی کا اندازہ ہونے کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب مجھے پوری زندگی رپوش رہنا ہوگا۔ میں منظر عام پر آیا اور یہ درندے میرا خون پی جائیں گے، مجھے ان سے بچ کر رہنا ہوگا۔ لیکن اپنے گھر کو جلانا کہاں کی دانائی ہے، میں نے ہمدردی جتائی۔ یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکو گے، یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ اب تمہیں مجھ پر یقین آ گیا یا اب بھی بے اعتباری میں مبتلا ہو۔ تم پر یقین آ گیا لیکن دوسری ہر ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری چند دنوں کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہو گیا۔ سب کچھ الٹ چکا ہے، زندگی بھر کے ساتھی میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اخبار میرے خلاف زہر اگل رہے ہیں، سرکار خفا ہو گئی ہے، سرکاری کارندے میرے وارنٹ لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر میں اتنا ہی برا تھا تو مجھے اتنی عزت کیوں دی گئی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ اپنے غداروں اور دشمنوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، یہ تم نے نہیں کہا تھا، تم سے کسی نے کہا ہوگا۔ یہ بات روزے اول سے میرے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ویرا کو چھپانا ایک قیامت بن جائے گا۔ تمہارے دشمنی میں انہوں نے ایک ساتھ سارے محاذ کھول دیے ہیں، میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ نک کا اشر ایسا ہوگا کہ دوسرے کانپ اٹھیں گے۔ اس کی آواز یکا یک غضب ناک ہو گئی۔ اس کا کیا کرو گے؟ وہ بیچارہ خود بھی 1-2 روز میں جانے والا ہے۔ میں نے سرسری انداز میں اسے وہ اہم اطلاع فراہم کر دی۔ جانے والا ہے؟ اس نے میرے آخری الفاظ
दोहराए और कहा, फिर मुझे तेजी से काम लेना होगा। मेरी तबाही का सबब तुम हो और तबाही लाने वाला नेक है। मुझे ये इल्जाम ना दो, मैं अब भी तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ये खैर ख्वाही अब मेरे किसी काम नहीं आ सकती। वो जहरीले लहजे में बोला, तुमने वीरा को मेरे आदमियों के कब्जे से निकाल कर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी की थी। ये तुम ही थे जिसे पकड़ लेने की उम्मीद में मैंने वीरा को अपने आदमियों के साथ राजमहल से निकाला था। ये बातें मेरे सीने पर नक्श हो चुकी हैं, इन्हें मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। खुद को और वीरा को बचाना मेरा हक था और मौका पाकर मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया। लड़ाई शुरू होती है तो यही होता है। वीरा की आजादी के बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई थी। बैंकॉक फोन करके दोस्ती में धमकियां दी थी, इसने जहरीली आवाज में पूछा। वो धमकियां नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी बनकर रहो, इस मुल्क के दुश्मनों के हाथों में ना खेलो। इनसे गुलू खुलासी के लिए मैंने तुम्हें मोहलत भी दी थी, मगर नेक ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो अपने किए की सजा भुगतेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरा ऐसा दुश्मन हो गया है। तुम्हारा असल दुश्मन वही है। मेरी तरफ से तुम बिला वजह बदगुमान हो रहे हो। जरा सी देर के लिए ये भूल जाओ कि माजी में क्या होता रहा था, तो आज की फजा में तुम मुझे अपना दोस्त पाओगे। मुझे दुख है कि जब तक तुम दूसरों के इशारों पर चलते रहे, मुकद्दर तुम्हारा साथ देता रहा, और जब तुमने अपनी मर्जी के रास्ते का इंतखाब करने का फैसला किया तो तकदीर की देवी तुमसे रूठ गई। मेरी दोस्ती से तुम्हें क्या मिलेगा? यकायक इसने सवाल किया। दिल का सुकून, और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा अजीज है। अपने घर को खुद राख कर देना आसान काम नहीं है। तुम बहुत बड़े दिल और हौसले के मालिक हो। नहीं, कदरे तवक्कुफ के बाद इसकी आवाज आई। इस वक्त मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम इश्तियाल और सदमे की वजह से ज़हनी इंतशार में मुब्तला हो। पुरसुकून होकर सोचोगे तो किसी मजबूत दोस्त की जरूरत के कायल हो जाओगे। दोस्ती के लिए दुनिया में सिर्फ तुम नहीं रह गए हो। अपना सब कुछ बर्बाद करके मुझे अकल आई है कि तुम भी भरोसे के काबिल नहीं हो। तुमको एजेंसियों ने पाला हुआ है। तुम मुझे वहाँ ले जाकर मारोगे जहाँ मुझे पानी भी नहीं मिल सकेगा। ये कहानियाँ इन लोगों की फैलाई हुई हैं जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी पर बड़े इनाम मुकर्रर किए हुए हैं। मेरा किसी एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। तुम झूठे हो। STF तुम्हारी पुश्त पनाही करती है। इसकी आवाज बुलंद हो गई। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, मगर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। इस वक्त तुम गुस्से में हो। तुम्हारी किसी बात पर मेरा दिमाग संक गया तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, इस वक्त तुम्हारी खामोशी ही बेहतर रहेगी। दुरुस्त लहजे में जवाब आया। तुम चाहो तो मैं एक अहम बात बता दूं? मैंने नरमी से पूछा। इसमें तुम्हारी तरफ से दोस्ती का कोई दावा शामिल ना हो तो जरूर बता दो। आज सह पहर महमूद आबाद के एक मंदिर, हाँ, वहाँ आग लगी है जो मैंने लगवाई है। इसने मेरी बात काट कर एतराफ किया। मैं अपना घर जला सकता हूँ तो भगवान का मंदिर क्यों छोड़ूं? क्या इसे नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ अचानक कैसा जुल्म हो रहा है? वो कहाँ सोया हुआ है? शोभराज, इस वक्त तुम्हारी ज़हनी हालत काबिल रहम है। अब तुम अपने भगवान से भी लड़ोगे? मैंने मुतासफाना लहजे में कहा। जवाब में इसका एक हिज़यानी कहा गूंजा। फिर इसने कहा, अब ये ना कह देना कि राजमहल को जलाने के बाद मेरा दिमाग चल गया है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मंदिर जला है तो अब हिंदू सड़कों पर आ जाएंगे। कल कुछ और होगा। मैं पूरे शहर की जिंदगी तय-ओ-बाला करके रख दूंगा। दूसरों को ये बात मालूम नहीं, मगर मैं जानता हूँ कि शोभराज के साथ तुम कोबरा भी हो। मैंने इसकी खतरनाक ज़हनी हालत के पेश नजर थकी हुई आवाज में कहा, नकाब पोश कोबरा बनकर तुम राह वालों से मिलते रहे, और इसी कोबरा की आवाज शहर के जर खरीद बदमाशों पर राज करती थी। इनके जरिए तुम शहर में चंद रोज के लिए हैजान पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए खतरात बढ़ जाएंगे। ये खुदकशी का रास्ता है, इस पर चलने से गुरेज करो। अपने मशवरे अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसने टक्का सा जवाब देकर मुझे खामोश कर दिया। इस वक्त शोभराज की ज़हनी रो मेरे खिलाफ चल पड़ी थी। बात जूं आगे बढ़ रही थी, इसका लहजा जारहाना होता जा रहा था। तुम जो चाहो करते रहो। मैं तुम्हारी सलामती के लिए फिक्रमंद रहूंगा।
میں نے بات ختم کرنے کے ارادے سے کہا، شہر کے بدماش کوبرا کے لیے صرف چند روز کام کریں گے، جب انہیں پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سب تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گے۔ کچھ باتیں آج کے اخبار میں چھپی ہیں، باقی کل آ جائیں گی، پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کوبرا کون ہے۔ تم بہت دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہو۔ میری بات پوری ہونے کے بعد وہ بولا، کان کھول کر سن لو کہ شوبراج اب بھی فقیر نہیں ہوا ہے۔ میں وہاں سے لاکھوں ڈالر لے کر نکلا ہوں۔ مجھے نظر آ گیا تھا کہ میرے خلاف اب کیا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اب میں ہر فکر سے آزاد اور بے نیاز ہو چکا ہوں۔ تم نے سب کچھ کر لیا، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں اور سنیل کی گھر والی کے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ سب مشکل میں گر جائیں گے۔ بات کا رخ میری ذات سے اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے گفتگو منقطع کرنے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ اگر قانون کے رکھوالوں نے انہیں تنگ نہ کیا تو وہ اپنا وقت گزار لیں گے اور اچھا گزاریں گے۔ کسی نے بلا وجہ ان کو ستایا تو وہ اپنی دردناک موت کو دعوت دے گا۔ پانی ابھی سر سے اتنا اونچا نہیں ہوا کہ تم ایسی حرکتیں کر کے اپنا دامن داغدار کرو۔ ابھی بھی تم سامنے آ کر اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ اچھے وکیل تمہیں عدالت سے بری کرا لیں گے۔ تم تنہائی اور رپوشی کی مجرمانہ زندگی گزارنے سے بچ جاؤ گے۔ نہیں ڈینی، مجھے بچکانہ مشورے مت دو۔ میں قانون کی گرفت سے بچ جاؤں گا، لیکن نک کا کوئی پالتو بھیڑیا مجھے عدالت کے کٹہرے میں گولی مار دے گا۔ ان کے اپنے طور طریقے ہیں جنہیں میں برسوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تم نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے، اس کا رخ اسی انجام کی طرف جاتا ہے۔ نک کی نہیں تو قانون کے کسی محافظ کی گولی تمہارا کام تمام کر دے گی۔ میں نے بے ساختہ اپنی نم ہوتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ بھگوان کی مرضی ہوگی۔ انسان تدبیریں کرتا رہتا ہے، اپنی تقدیر کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تم مجھ سے ہمدردی کے دعوے دار ہو تو نک کو مارنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میں یہی کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے کہا ہے کہ نک پرسوں یہاں سے جا رہا ہے، وقت کم رہ گیا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس سے اپنا بدلہ لے لوں۔ اس دوران میں تم بھی لگے رہو۔ دوران گفتگو میں پہلی بار اس کی آواز میں کچھ بشاشت اور اعتدال کا احساس ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر نک تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو میں پرانی باتیں بلا کر تم سے دوستی کر لوں گا۔ تم چھوٹ دینے کا وعدہ نبھا رہے ہو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ شوبراج کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کی طبیعت پر ہیجان اور تلون کا راج تھا۔ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نام کو بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک ثانیے کے لیے اس صورتحال کے بارے میں سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی پکا وعدہ نہیں کر رہا، لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی ہے کہ اس نے تم پر پہلے حملے کا الزام میرے سر پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو، میں اپنی زندگی کے لیے ایک طرح سے تمہارا احسان مند ہوں۔ مجھے برا بھلا کہتے کہتے اچانک اس نے میرے گن گانے شروع کر دیے۔ تم نے سنیل کے گھر سے غائب ہونے کا مشورہ دے کر مجھے صحیح راہ سجائی تھی۔ میں بچ گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس وقت تم مجھ سے بات نہ کرتے اور مجھے ہوشیار نہ کرتے تو میں بے خبری میں سنیل کے گھر پڑا رہتا۔ نک کے آدمی آتے اور میرا گلا کاٹ کر چلے جاتے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں میری کوئی اچھی بات بھی یاد ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تم سے طائب ہونے والا معاہدہ ہونے کے بعد سے میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، تمہیں بچانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تمہارا ماضی بہت داغدار ہے، تم پر بھروسہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ میں نے نک کو مار دیا تو تمہارے دل سے یہ خوف نکل جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ویسے تو وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن ابھی تک زندہ ہے، اسے تم میرے کہنے پر موت کے گھاٹ اتار دو گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر انحصار نہ کرنا، میں کوشش کروں گا۔ فکر نہ کرو، اب میں فارغ ہوں، پورا دھیان اسی پر دوں گا۔ کچھ دیر پہلے تم شہر کے امن و امان کو تہہ و بالا کرنے کی
بات کر رہے تھے۔ وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی۔ نک یہاں سے بچ کر نکل گیا تو میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس کی زبان سے وہ فکریں سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں بہت مشکل سے اسے اس موڑ تک لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ کم از کم اگلے 2 دنوں تک نک کی فکر میں مبتلا رہ کر دوسری تخریبی کارروائیوں سے دور رہے گا۔ جو شخص اپنی شکست کے انتقامی جنون میں مبتلا ہو کر اپنے بھگوان کے گھر کو آگ لگوا سکتا ہے، اس کے لیے شہر کی زندگی کو درہم برہم کرنا مشکل نہیں تھا۔ کام کی کوئی بات سامنے آئی تو میں تم سے رابطہ کروں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس کی ذہنی رو کسی اور منفی سمت میں بھٹکنے سے پہلے میں خوشگوار فضا میں اس سے گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا۔ شوبراج نے کسی رسمی تکلف کے بغیر محض اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ غزالہ نے سادگی سے پوچھا۔ درد؟ میں نے حیرت سے کہا، اس خبیث نے اتنی دیر میں میرے دماغ کی چولیں ہلا ڈالیں۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ کیسے کیسے نادر نقطے اٹھا رہا تھا؟ ناکامی سے اس کا دماغ چل گیا ہے، ویرا تفکر امیز لہجے میں بولی۔ اس کی کسی بات سے پاگل پن نہیں جھلک رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہر بات دلیل کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ صرف ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ اپنی زندگی کا بدترین صدمہ اور نقصان اٹھانے کے بعد کوئی بھی شخص اس سے زیادہ پراگندہ خیالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں نے سلطان شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، کاش اسے یاد رہے کہ اس نے تم سے کیا طے کیا ہے۔ ویرا نے آرزو کی اس کے دماغ میں کوئی نیا فطور نہ آیا تو شہر میں 2 دن سکون رہے گا۔ یہ ضمانت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، غزالہ بولی۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے میری عقل معاف ہونے لگی تھی۔ اب اسے نک کا شغل مل گیا ہے۔ اس دوران میں جلال اور اول خان کو اپنے سارے وسائل بروئے کار لانا پڑیں گے تاکہ جلد از جلد شوبراج کی گردن دبوچی جا سکے، اور اس وقت وہی دونوں یہاں سے غائب ہیں۔ وہ دانستہ غائب نہیں ہوئے۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے جواب دیا، اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ راج محل اور پھر مندر کی تباہی معمولی واقعات نہیں ہیں۔ سلطان شاہ تفہیمی انداز میں بولا، پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ شوبراج سے میری فل بدی گفتگو میرے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی تھی۔ اس کے تیکھے سوالات اور کاٹ دار تبصروں کو تحمل سے سننا اور پھر موزوں ترین جواب دینا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے صوفے پر ہی دراز ہو کر سگریٹ سلگا لی اور آنکھ سے غزالہ کو اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم نے غزالہ سے کیا کہا ہے؟ ویرا نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، تمہارے کان بج رہے ہیں، سلطان شاہ نے کہا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی کہاں گئی ہے؟ ویرا کا لہجہ احتضاء امیز ہو گیا۔ زحمت کرو اور اٹھ کر دیکھ لو، میں نے جواب دیا۔ کچن میں ہوگی اور میرے لیے چائے بنا رہی ہوگی۔ جب گھر میں 2 آدمی موجود ہیں تو اسے چائے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن یہ رمز سمجھ لو گی سگڑ ہو جاؤ گی۔ سلطان شاہ نے فکرہ چست کیا، گھر میں آدمیوں کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے کام ان کے سر ڈال کر مالکان حرام خوری کرتے رہیں۔ اپنا کام اپنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ضروری ہوتے ہیں۔ چائے بنانے کے لیے کون سے کمال کی ضرورت ہوتی ہے؟ دین محمد اور ابرار بہترین چائے بناتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کے چونچلے ہیں کہ ڈینی کے لیے ہر کام اس کی بیوی کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ غزالہ بھی موم کی پتلی ہے، تم مجھے اشارہ کرتے تو میں ہرگز نہ جاتی، دونوں میں سے کسی کو آواز دے کر چائے بنانے کی ہدایت دے دیتی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔